आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। 40 साल के बड़े अरसे के बाद शहर अरसकेरा में एक शानदार और यादगार दिन को मनाते हुए कुल हिंद नातिया व मनकबती मुशायरा इस शहर में आखिरकार मुनक्किद किया गया। जी नाजरीन, जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न 11वें शरीफ फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक मौके पर यह बेहतरीन कुल हिंद नातिया व मनकबती मुशायरा मुनक्किद किया गया। बता दें कि अरसकेरा शहर की बेहतरीन सरजमीन पर यह नूरानी व इरफानी महफिल कुल हिंद नातिया व मनकबती मुशायरा 23 अक्टूबर 2023 बरोज़ पीर को तारीखी और खूबसूरत जामिया मस्जिद में मौजूद मदीना शादी महल में मुनक्किद की गई। खानखाए तुराबिया बेंगलोर के बानी, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने वाली अजीम शख्सियत हज़रत सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी के सरपरस्ती में, साथ ही खानखाए फैज़ान औलिया अरसकेरा के सजादा नशीन नवाजुल्लाह शाह दिल नवाजी कादरी के ज़ेर निगरानी में ये बेहतरीन महफिल को पेश किया गया। इस कुल हिंद नातिया व मनकबती मुशायरा के चलते शहर अरसकेरा का माहौल खुशी से झूमता हुआ नजर आया। इस खूबसूरत मुशायरे में बड़े बड़े अहम मारूफ शख्सियात ने शिरकत फरमाई, जैसे कि मुकामी MLA KM शिवलिंगे गौड़ा। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि अरसकेरा शहर के कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जैसे कि खानकाए फैज़ान औलिया अरसकेरा और बज़्म तुराबिया बेंगलोर के तहत ये मुशायरा मुनक्किद किया गया। साथ ही इन सभी हजरात की शिरकत ने इस बेहतरीन मुशायरे को और भी दिलचस्प बना दिया। इस जलसे की सदारत मुस्लिम जमात कमेटी सुन्नी जामिया मस्जिद अरसकेरा के सदर सैयद रफ़ीक साहब और मुशायरे की सदारत अल-अमीन हाजी दादा हाई स्कूल के वजीफा याब अमीर मुअल्लिम मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने फरमाई। इस जलसे में मुकर्रर खुसूसी रहे शहजादा गौसे आज़म अल्लामा मौलाना सैयद शाह आले रसूल खालिद जिलानी केसर मड़वी, जिन्होंने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मौजू पर बेहतरीन खिताब फरमाया। एक आलमी दीन और शायर की हैसियत से भी उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। साथ ही जामिया निज़ामिया हैदराबाद इस्लामिक रिसर्च के आलमी दीन मौलाना सैयद शहबाज अली हुसैनी साबिरी और सुन्नी जामिया मस्जिद अरसकेरा के खतीब व इमाम मौलाना मुफ्ती फ़हीमुद्दीन कादरी साहब के खिताबत को यहाँ बड़े पुरजोर अंदाज में सराहा गया। इस यादगार जलसे की निज़ामत हैदराबाद के मशहूर व मारूफ शायर अतीब एजाज कादरी ने फरमाई। बता दें कि इस जलसे में आए सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और दीगर अहम शख्सियात ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आवाम को प्यारे मोहब्बत, भाईचारे और अमन व सुकून का बेहतरीन पैगाम दिया। आइए देखते और जानते हैं इस बेहतरीन मुशायरे की मज़ीद तफसीलात। वो पहले आपसे मोहब्बत करे और जो आपसे मोहब्बत करेगा अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करेगा। शहजादे गौसे आज़म के रजीलत फखरुल मशाइख हज़रत डॉक्टर सरकार अल्लामा मौलाना हफीज। आज ये नातिया मुशायरा हमारे जो अफराद ने बड़ी मेहनतें कोशिशें की हैं, उनमें हमारे अल्लामा इकबाल का वो शेर पढ़ा जाता है कि मोहम्मद से वफा कीजिए तो हम तेरे ये जहां चीज है क्या लोग कलम तेरे ಸತತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಇದು ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ लिखेगा कि तसव्वुर से तुम्हारे हो जाए रूह दिल ताज़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखने वाले निगाह से जहां रोशन वगरना इससे पहले तो यहाँ जुल्म नबी की महफिल में आके देखो ये नाक दिया गार सोनी की जगह से मुंह ढाक दिया एक नबी के लिए एक अली के लिए
मशवरा का रंग चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत अशार पेश कर रहे हैं। आप बहुत समाप्त फरमाएं और सुभान अल्लाह की सदाओं को फरमाएं। दीवारें टूटी नफरत की, दीवारें टूटी हर सूफे का प्यार जब आए मेरे बड़ा के सामने, और शेर करता हूं के वक्त का हाकिम हो या फिर बड़े उन्हीं को रब की मोहब्बत का दावा हासिल है, उन्हीं को रब की मोहब्बत का दावा। ಫೈಜಾನ್ ಔಲಿಯಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ರೀತಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿಂದಾಗೆ ಇಂಥ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾಜ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಸತತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಸತತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೀತೆಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಅದನ್ನು ನಾವು ದೇವರನ್ನು, ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. एक ज़माने से शहर अरसीकरा एक उर्दू अदब का गवारा था। ये शहर अरसीकरा के अंदर बहुत से मुशायरात, उर्दू ड्रामास और बहुत से यहाँ अदबी इदारे इसके मंजिल में काम करते आए रहे हैं। शायद अरसीकरे का ये तीसरा मुशायरा आज मुंतखब होने जा रहा है। अरसीकरे की तारीख़ में ये तीसरा मुशायरा। आज से कम 40 साल पहले एक मुशायरा अरसीकरे में हुआ था। वो अरसीकरे का एक मुशायरा सुनहरी अल्फाजों में लिखा गया था। जैसा कि तब टीवी और फ़ोन वगैरह कोई नहीं था, ऐसे वक्त में साधना टैकिस के अंदर एक मुशायरा बहुत आली पैमाने पर हुआ था। और उसका टाइपिंग यानी फिर उसका रिप्ले ऑल इंडिया रेडियो पर, जो अरसीकरे में एक मुशायरा हुआ था, उस पर ऑल इंडिया रेडियो में उसके रिले हुआ था। जब हमें छोटे थे तब सुने थे। और तीसरी मर्तबा ये आज हमारे दिलनवाज शाह साहब के ज़ेर सरपरस्ती में जो आज का ये तीसरा मुशायरा जो यहाँ हो रहा है, ये अरसीकरे के मुसलमानों में ख़ासकर उर्दू दानों के अंदर एक खुशी का एक मकाम है। इसलिए आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हमें जमा हुए हैं। और ये इंशाअल्लाह ताला ऐसे बुजुर्गान दीन के ज़ेर सरपरस्ती में इसे उर्दू मुशायरा होने से कौम के अंदर एक इत्तेहाद, वो इत्तेफाक पैदा होता है। और इसी तरह से अरसीकरे के अंदर जो शांति अमन का ये गवारा है, ये गांव इदारा है, यहाँ पर बहुत से इल्म रखने वाले अदीब हजरात हैं। जैसा कि यहाँ एक मशहूर, एक मारूफ एक उर्दू दान थे, जिनको हमें उनकी नाम को ता क़यामत तक याद रखते हैं। हाफिज़ मोहम्मद जिलानी साहब हैदराबादी, जो है अरसीकरे के अंदर उनका जो काम था उर्दू के बारे में, वो बहुत से खिदमत हैं अरसीकरे के अंदर करे हैं। और उनकी सरपरस्ती में भी उस वक्त के मुशायरा वो सब हुआ करते थे। और अदबी अदारे ख़ास कर उर्दू की खिदमत व बक़ा के वास्ते काम किए हैं। और हमारे शहर अरसीकरा की जो मुस्लिम जमात कमेटी सुन्नी जामिया मस्जिद है, जिसमें अरसीकरे के तमाम मुसलमानों का एक मरकज़ी इदारा है, जो उसकी सरपरस्ती में यहाँ पर तमाम मुसलमान एक होकर यहाँ पर काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद शाह ज़ैनुलाब्दीन तुराबी सोहरवर्दी क़ादरी चिश्ती शत्तारी, बानी व सदर खानक़ाह तुराबिया बज़्म तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है शहर अरसीकरे में जो है कुल हिंद नातिया मुशायरा हुआ, जो है जश्न जो है मीलादुन नबी और फ़ैज़ान गौसे पाक
اس جلسے میں جو ہے الحمدللہ حضرت ڈاکٹر سرکار آل رسول خالد جیلانی الواصلی جو سجادے ہیں آل غوث پاک ہیں، آپ کی جو ہے تقریر تھی، اور الحمدللہ حیدرآباد کے جامعہ نظامہ سے فارغ ہوئے مفتی شہباز صاحب، آپ کی بھی بہت اچھی تقریر تھی، اور جو ہے نعتیہ کل ہند نعتیہ مشاعرہ تھا جو پورے ہند سے جو ہے آگرہ سے بالخصوص دلکش صاحب، حیدرآباد سے ابراہیم ایاز صاحب، گلبرگہ سے سخی سرمد صاحب، اور بسوا کلیان سے جو ہے ہمارے مسرور نظامی صاحب، اور اطیب اعجاز کی نظامت میں ہوا جلسہ، اور ظہیم زمرہ اور انوار ترپاتوری، یعنی کل ہند سے جمع ہوئے تھے غالباً۔ جی حضرت، بالکل یہ نعتیہ مشاعرہ تھا، ایک تو عشق رسول تھا جو عشق رسول کو بڑھانا تھا۔ آج جو ہے اسی کی کمی کی وجہ سے جو ہے ہماری نوجوان جو ہے بہت بھٹکی ہوئی ہے، اور جو ہے سنتوں سے غافل ہونے کی وجہ سے آج الگ الگ جو ہے نشوں میں اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پھر جمع کر کے جو ہے الحمدللہ یہاں سے شروعات ہوئی ہے پہلی بار، اور جو ہے نوجوانوں کو بھی موقع ملا، اور الحمدللہ بہت غالباً سننے میں آیا کہ غالباً 40 سال پہلے جو ہے کل ہند نعتیہ مشاعرہ ہوا تھا، اور اتنا کامیاب 40 سال کے بعد ہوا بول کے سننے میں آیا۔ تو ماشاءاللہ پروگرام تو بہت سکسیسفل رہا، اور الحمدللہ سامعین بھی جو ہے، اور بالخصوص اس بار یہ دیکھنے کو ملا کہ نوجوان سامعین تھے، تو اور بڑی خوشی ہوئی۔ نوجوان جو ہے ادب کی بھی ایک بڑی خدمت ہے، اردو ادب کی خدمت ہے، اور بزم ترابیہ غالباً یہ جو ہے 17 سال سے کام چل رہا ہے، الحمدللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن میں ایک خاص ایک پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں، آج الحمدللہ جو ہے خانقاہ ترابیہ اور خانقاہ فیضان اولیاء سکرے دونوں کی جانب سے مل کر جو ہے یہ مشاعرہ ہوا ہے اور یہ جلسہ ہوا ہے۔ تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ ہر خانقاہوں میں جا کر جو ہے ان کو ساتھ لے کر اردو ادب کی خدمت کریں۔ تو الحمدللہ اس بار سکرے میں ہے آج، اور کل شوموگا میں ہے۔ انشاءاللہ کل بھی عالیشان پیمانے پہ جو ہے جلسہ منعقد ہے شوموگا میں۔ تو آپ کی خانقاہ سے کتنے خانقاہیں جڑے ہوئے ہیں کرناٹک میں؟ جی بالکل، ہمارے خود کے جو ہے 6-7 خانقاہ ہیں، لیکن ہمارے جو مشائخ ہیں ہمارے سے بہت قریب ہیں حضرت۔ ہر مشائخ جو ہے الحمدللہ میرے کو بہت چاہتے ہیں حضرت، خاص کر کے دکن کے اندر، تلنگانہ ہو، آندھرا ہو، کرناٹک ہو۔ اب دیکھیں گلبرگہ سے جو آئے ہیں ساقی سرمست، آپ خود ایک جو ہے سجادے ہیں، اب خود ایک بارگاہ کے سجادے ہیں، اور ہمارے خالد جیلانی صاحب واصلی ہیں، آپ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کیسر مڑ کے جو ہے آپ سجادے ہیں۔ تو الحمدللہ دکن کے اندر بہت لوگ مجھے چاہتے ہیں، اور ہمارے آپس میں مشائخوں میں یہ چل رہا ہے کہ اردو کے لیے جو خاص جو فروخت کے لیے مل کے کام کرنا بول کے۔ انشاءاللہ 2-4 خانقاہ نکلے ہیں، انشاءاللہ سال 2 سال کے اندر 30-40 خانقاہ جو اردو کے لیے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی اردو کی ایک تحریک ضرور ایک خاص ایک مقصد لے کے نکلے ہیں، بس دعا کیجیے اللہ جو ہے اس مقصد کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ادنا سا غلام آل محمد، غلام آل رسول، نام نواز اللہ شاہ قادری، جو حضرت پیر دستگیر پیر و مرشد حضرت قبلہ عارف باللہ واصل علی اللہ روح رواں جان جہاں پیر روشن زماں پیر و مرشد حضرت محمد دستگیر شاہ قادری قدس سرہ العزیز کا مرید، آپ کا خلیفہ اور آپ کا غلام کہلاتے ہوئے یہ فخر جتاتے اور محسوس کرتے ہوئے میں آج سارے انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج کا یہ جو مشاعرہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے،
یہ آج میرے پیر و مرشد کی خدمت کا صلہ ہے، جو آج یہ کامیابی، یہ بلندیاں، یہ ترقیاں، یہ سب آپ کی نظر عنایت، یہ آپ کی خدمت کا صلہ ہے جو مجھے عطا ہوا ہے۔ اور اس مشاعرے کے ذریعے سے یہ پیغام میں دیتا ہوں کہ بلا مذہب و ملت، بلا کسی فرقہ پرستی کے، بلا کسی مسلکی اختلافات کے، یہ صرف ہماری دم توڑتی ہوئی معاشرے کے اندر اردو زبان، جس کی بقا اور جس کی ترقی اور جس کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ ایک ادنا سا قدم میں نے اٹھایا ہے، اور میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اردو کی بقا کے لیے ہم اور ہمارے جو کچھ بھی یہاں عقیدت مند ہمارے ساتھی ہم سے جڑ کر، ہمارے شہر کے ذمہ دار حضرات اور اس شادی محل کمیٹی کے جو بھی ذمہ دار حضرات میرا ساتھ دے کر یہ مشاعرہ کامیابی تک پہنچائے ہیں، میں ان کا شکر گزارتے ہوئے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ بار بار جب لوگ اس طرح ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، صرف میں ایک ایسا شخص نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو اردو سے محبت، اردو زبان سے نسبت، اردو زبان سے اس کی ترقی اور فلاح و بہبودی، اس کی کامیابی چاہتا ہے، وہ ہمیشہ ایسے بلند ترین پروگرامز، بلند ترین ایسے بہت سارے جلسے، کارآمد جلسے انجام دینے میں اس کی حوصلہ افزائی، اس کی بالکل طاقت افزائی لوگوں سے اگر ملتی رہی تو ایسے پروگرام انجام دینے میں بالکل ہم کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح جس طرح آج یہ پروگرام انجام دے کر کامیابی کو پہنچ گئے، بار بار ایسے جلسے منعقد ہوتے رہیں، دین کی آبیاری ہوتی رہی، اور یہ مسلکی اختلافات سے ہٹ کر لوگ کم سے کم اردو زبان، اردو اسکولز کی بقا کے لیے ہم ایک جگہ ایک جٹ ہو کر ملت کے لیے، قوم کے لیے، اس کی فلاح و بہبودی کے لیے محنت کریں، کام کریں، اور قوم کو کامیاب بنانے میں ایک اہم قدم، ایک اہم کردار ہم نبھائیں الحمدللہ۔ خانقاہ فیضان اولیاء کا افتتاح ہو کر 1 سال 2 مہینے ہوا ہے۔ اس 1 سال 2 مہینے میں الحمدللہ اللہ کا احسان اور میرے پیر کی دعاؤں کے صدقے ایک بڑی کامیابی آج سے ایک 20 دن قبل ملی کہ ہم ماہانہ محفل، ذکر کی محفل کرتے چلے جاتے یہاں سے، تو مہینہ بھر خانقاہ ویران رہتا تھا، لیکن چونکہ اس بات کو مد نظر اور پیش نظر رکھتے ہوئے ایک اہم قدم میرے ساتھیوں نے ایک مشورہ دیتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھانے کی صلاح دی کہ یہاں پر ویران خانقاہ ویران چھوڑنے کی بجائے یہاں پر ایک مدرسے کا انعقاد کیا جائے۔ تو روزانہ شام 4 بجے سے 6 بجے تک مدرسے کا وہاں آغاز ہوا۔ اب بالکل کم وقت میں یہ الحمدللہ بڑی کامیابی ہم نے حاصل ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مشاعرہ ہوا، یہ خانقاہ فیضان اولیاء کے زیر اہتمام پہلا مشاعرہ ہے جو الحمدللہ تمام لوگوں کی محبت اور نیک دلی سے یہ مشورہ کامیابی کو پہنچا ہے۔ تو مزید خانقاہ اولیاء کی جانب سے ایسے بہت سارے ادبی جلسے انجام دیے جائیں گے، اگر لوگوں کا تعاون، اگر ملت کا ساتھ ہم تمام لوگوں کے ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کر ضرور اس ملت کے لیے، اس قوم کے لیے ایک نمایاں کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ خانقاہ ترابیہ ہمیشہ سے، آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے حضرت قبلہ سید شاہ زین العابدین ترابی، میرے پیر و مرشد حضرت محمد دستگیر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہو جانے کے بعد میری ادھورا تعلیمات، میرے ادھورے منازل جو کچھ بھی طریقت کے تھے وہ حضرت سید شاہ زین العابدین ترابی مجد اللہ العالی کی زیر تربیت ہو کر میری طریقت کی منزلیں مکمل ہوئیں، اور ہمیشہ سے آپ کا ساتھ، آپ کی محبتیں، آپ کی نظر کرم بہت میرے شامل حال رہی۔ آج بھی یہ مشاعرے کا کامیابی کا سب سے بڑا جو اس کے پیچھے ہاتھ ہے وہ حضرت سید شاہ زین العابدین ترابی صاحب قبلہ کی وجہ سے ہے۔ میں ہمیشہ ان کا ممنون و مشکور ہوں اور آگے بھی آپ کا وفادار اور آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا انشاءاللہ۔
اور آپ سے ہمیشہ یہی امید رکھوں گا کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ وفا کریں گے اور مجھے آگے بڑھنے میں، کامیاب ہونے میں، ترقی پانے میں ایک نمایاں، ایک اہم کردار آپ کا میری زندگی میں رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطیب اعجاز حیدرآباد سے حضرات گرامی یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج کا یہ نعتیہ و منقبتی کامیاب ترین مشاعرہ اختتام کو پہنچا۔ وہ یوں ہوا کہ فیضان اولیاء اور خانقاہ ترابیہ کے اشتراک سے جو مشاعرہ ہوا، اس میں ملک کی مختلف ریاستوں سے شعراء اکرام تشریف لائے اور اس سے قبل جلسہ فیضان اولیاء منعقد کیا گیا۔ اس میں بھی بصیرت افروز بیانات اور خطابات ہوئے، اس سے یقیناً بہت سارے لوگ محظوظ ہوئے۔ میں نے محسوس کیا کہ کئی لوگوں کی آنکھ میں آنسو بھی آ گئے تھے اس خطاب سے، اس بیان سے، اور بہت دلوں پہ اثر بھی ہوا ان بیانات کا۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر عظیم یہ ہے کہ حضرت سید شاہ زین العابدین صاحب قبلہ ترابی اور حضرت نواز اللہ شاہ قادری صاحب جو خانقاہ فیضان اولیاء کے بانی بھی ہیں، صدر بھی ہے، کرتا دھرتا بھی ہے، یہ پچھلے سال اس کے ابتدا میں بھی مجھے آنے کا موقع ملا اور پھر آج بھی آنے کا موقع ملا۔ میں نواز اللہ شاہ صاحب قادری کو دل کی گہرائیوں سے، ان کے بھائیوں کو، ان کے ساتھ جو ہے تنظیمی کام کرنے والوں کو، ان کے مریدین کو اور تمام ان کے احباب کو مبارکباد اس لیے بھی دوں گا کہ عرصی گرہ جیسی بستی میں، سمجھیے عرصی گرہ جیسے محلے میں، عرصی گرہ جیسے شہر میں نواز اللہ شاہ صاحب کی موجودگی کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں، کیونکہ ان سے بہت سارے لوگ فیض پا رہے ہیں۔ اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ طریقت کے ساتھ، سلوک کے ساتھ اور تصوف کے ساتھ یہ شریعت کا بھی درس دیتے ہیں اور شریعت کی پابندی کرنے کی تاکید بارہا کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدین کو۔ بے حد شکریہ۔